اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم نے نماز کی شرائط کی تعلیم حاصل کی۔ اب نماز کے فرائض کے حوالے سے گفتگو کریں گے، یعنی آج ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے جن میں سے اگر ایک بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی، اور یہ ٹوٹل 7 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا ہے قیام، تیسرا ہے قراءت، چوتھا ہے رکوع کرنا، پانچواں ہے سجدہ کرنا، چھٹا ہے قعدہ اخیرہ، اور ساتواں ہے خروج بسنعہ، یعنی دونوں طرف سلام پھیرنا۔ ان کی مختصر آپ کے سامنے تشریح عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، جسے نماز کی شرط کے اندر بھی شامل کیا گیا ہے، کیونکہ نماز اسی سے شروع ہوتی ہے، یہ نماز سے باہر بھی ہے اور نماز کے افعال کے اندر بھی ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز کے اندر شامل ہونا، یہ امام پر بھی فرض ہے، مقتدی پر بھی فرض ہے۔ مقتدی بھی جب امام کے ساتھ شامل ہوگا تو اللہ اکبر کہے گا، لیکن اس میں ایک احتیاط جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، کیونکہ امام عموماً جب اللہ اکبر کہتا ہے تو امام اسے بلند آواز سے مقتدیوں تک آواز پہنچانے کے لیے تھوڑی سی ترنم لگا کے بھی بعض اوقات کہتا ہے، اور اس میں لفظ لمبا ہو جاتا ہے اللہ اکبر۔ اب امام جب اللہ کہہ رہا ہے اور اگر مقتدی نے امام کے اللہ کے دوران ہی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، امام کے اکبر کہنے سے پہلے ہی اس نے اللہ اکبر کہہ لیا، تو اب مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا یہ مسئلہ یاد رکھیں، جب امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھتے ہیں، جب امام اللہ اکبر کہہ لے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے امام کے پیچھے نماز شروع کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پیچھے سے نماز کے اندر شامل ہونے کے لیے آتا ہے اور وہ نماز میں شامل ہو کر اللہ اکبر کھڑے ہو کر قیام کر کے نہیں بلکہ اللہ اکبر کہتا ہوا ڈائریکٹ رکوع میں چلا جاتا ہے، اللہ اکبر کی بر جو ہے، آخری را جو ہے، اگر وہ اتنا جھک کر کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو پھر بھی اس کی تکبیر تحریمہ ادا نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کے الفاظ کا مکمل سیدھے کھڑے ہو کر ادا کرنا ضروری ہے۔ لہذا اگر پیچھے سے جماعت کے اندر کوئی شامل ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہے، اس کے بعد اگر امام رکوع میں ہے تو فوراً رکوع میں شامل ہو جائے۔ اور ہم نے رمضان المبارک کے اندر اسی مسئلے پر ڈسکس کرتے ہوئے آپ سے عرض کی تھی کہ امام کے پیچھے رکوع میں شامل ہونے کے لیے ہاتھوں کا اللہ اکبر کہہ کے باندھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ ہاتھ وہاں پر باندھے جاتے ہیں جہاں پر کچھ پڑھنا ہو، تو رکوع میں شامل ہونے سے لوگ تاخیر کا شکار اس وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ ثنا جو ہے یہ نماز کے اندر فرض نہیں ہے۔ لہذا جب کوئی پیچھے سے آئے تو قیام کھڑا ہو کے اللہ اکبر کھڑا ہو کے کہے اور فوری طور پر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے تاکہ اس کی رکعت جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اس کے بعد دوسرا فرض ہے قیام، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ سنت فجر اور جتنے بھی فرائض ہیں، وتر ہیں، ان تمام کے اندر قیام جو ہے یہ فرض ہے، یعنی کھڑے ہو کر نماز کا ادا کرنا یہ فرض ہے۔ عموماً لوگ تھوڑی سی بیماری کی وجہ سے، سر کے اندر درد ہو گیا، نزلہ زکام ہو گیا، کسی کو ٹانگ کے اندر تھوڑا سا ویسے درد ہو گیا تو لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہی لوگ جو سیڑھیاں اتر کے اپنے گھروں کی آتے ہیں، سیڑھیاں چڑھ کے جاتے ہیں، راستے میں لوگوں کے ساتھ گپ شپ کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کرتے۔ وہ یاد رکھیں کہ فرض نماز کے اندر قیام جو ہے وہ بھی فرض ہے۔ اگر کوئی بلا عذر شرعی، ایسا کسی کو عذر لاحق نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے وہ قیام نہ کر سکے، اگر وہ بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا کہ اگر کسی عصا، یعنی اگر کسی ڈنڈے کے سہارے، لاٹھی کے سہارے، یا کوئی غلام ہے اس کا، پرانے زمانے کے اندر خادم ہوا کرتے تھے، غلام تھے، اس کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ بھی ٹیک لگا کے اگر بندہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ کھڑا ہو کے نماز ادا کرے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اتنی دیر کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے کہ صرف اللہ اکبر کہہ کے ہی کھڑا ہو، اتنی دیر کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھڑا ہو کے نماز ادا کرے۔ لہذا اگر کسی کو جن احباب کو مرض لاحق ہوتا ہے، خاص کر کے فرض نماز کے اندر یہ
لازمی جو ہے وہ کوشش کیا کریں کہ حتی الامکان کھڑے ہو کر نماز ادا کریں، یا پھر کم از کم اتنی دیر تک قیام کریں جتنی دیر تک وہ قیام کر سکتے ہیں۔ جب قیام کرنا ان کے بس میں نہ ہو تو پھر وہ بیٹھ کر وہیں سے نماز شروع کر سکتے ہیں، اور اس طرح قیام کا فرض ہے وہ ادا ہوگا تو نماز ادا ہوگی۔ نمبر 3 پر ہے کہ قراءت کرنا۔ فرض نماز کے اندر قرآن مجید فرقان حمید سے کم از کم ایک آیت قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ فرض ہے، اور یہ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر بچوں کو یہ خاص کر کے یہ مسئلہ نہیں پتا ہوتا۔ جو فرض نمازیں ہیں، فرض نماز سے مراد کیا ہوتا ہے؟ نمازیں تو پانچوں کی پانچوں ہی فرض ہیں، لیکن پانچوں فرض نمازوں کے اندر کچھ رکعتیں فرض ہوتی ہیں جو امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہیں۔ فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، اسی طرح عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی پھر 4، یہ فرض رکعتیں ہیں۔ اور فرض رکعتوں کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر قرات فرض ہے۔ پہلی 2 رکعتوں کے اندر، بچے تھوڑی توجہ کریں میری طرف، پہلی 2 رکعتوں کے اندر قرات فرض ہے، یعنی فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر قرات فرض نہیں ہے۔ مغرب کی نماز ابھی آپ نے ادا کی ہے، 2 رکعتوں میں امام صاحب نے بلند آواز سے قرات کی اور تیسری رکعت میں خاموشی سے تلاوت کی۔ کیوں کی؟ کیونکہ تیسری رکعت کے اندر قرات جو ہے وہ فرض نہیں ہے، لہذا فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی جو کہ پڑھنی واجب ہے، اور سورت بھی پڑھی جائے گی، اور تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر چونکہ قرات فرض نہیں ہے اس کے اندر سورہ فاتحہ کی مقدار کھڑا ہونا مستحب ہے۔ لہذا فرض نماز کی، صرف فرض کی بات کر رہا ہوں، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ یعنی ولضالین آمین تک پڑھ کے ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور باقی جتنی بھی نمازیں ہیں، وتر ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، اگر وہ 4 ہم پڑھتے ہیں، 2 سے زیادہ پڑھتے ہیں، تو ان سب رکعتوں کے اندر قرات جو ہے وہ فرض ہے، یعنی پہلی میں بھی ہوگی، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی قرات جو ہے وہ کی جائے گی۔ اس لیے پھر قرات کا صحیح طور پر ادا کرنا بھی فرض ہے۔ فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر رکوع میں جاتا ہے اور سبحان ربی العظیم کی جگہ یعنی ضا کی جگہ وہاں پر زا پڑ جاتا ہے، جو را کے بعد زا آتا ہے، تو کے بعد ضا والا ضا وہاں پر ہے، عظیم، سبحان ربی العظیم، اس کی جگہ اگر کوئی عظیم پڑھ دیتا ہے، زا پڑھ دیتا ہے، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لہذا فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی عظیم نہیں کہہ سکتا، اس کی زبان کے اندر لکنت ہے، تو اسے سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الکریم کہہ دینا چاہیے تاکہ اس کی نماز درست ہو جائے۔ اسی طرح نماز کے اندر بے شمار ایسے الفاظ ہیں جن کے صحیح ادا نہ کرنے کی وجہ سے بندے کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی قراءت کو صحیح طرح ادا کرنے کی کوشش جاری رکھیں، اور یہ آخری زندگی تک اس کا صحیح یاد کرنا یہ بندے پر فرض ہوتا ہے۔ لہذا بچوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ بچپن کے اندر ہی یہ چیزیں اچھے قاری صاحب کے پاس بٹھا کر یاد کروائی جائیں۔ عموماً گھروں کے اندر خواتین کے پاس بٹھا کر قرآن پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ہماری جامع مسجد حاضہ کے اندر بچوں کو روزانہ مغرب کے بعد قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ مساجد کے اندر جہاں جہاں قرآن مجید پڑھانے کا انتظام موجود ہے وہاں پر مساجد کے اندر بھیجیں، اور اگر انتظام نہ بھی ہو تو وہاں پر انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں سیکھنا اور سکھانا بچوں کے لیے یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ رکوع کی کم از کم مقدار یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، اور صحیح رکوع یہ ہے کہ بالکل اس کے ہاتھ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور سر اور پیٹھ اس کی دونوں ایسے برابر ہو جائیں، یعنی رکوع کے اندر بندہ اتنا جھکے کہ سر اور پیٹھ دونوں برابر ہو جائیں، نہ سر زیادہ نیچے ہو اور نہ ہی پیٹھ پیچھے سے اوپر ہو، نہ پیٹھ نیچے ہو سر اوپر ہو، بلکہ رکوع میں اتنا جھکنا چاہیے کہ بالکل سر اور پیٹھ دونوں برابر ہو جائیں۔ اتنا جھکیں گے تو رکوع صحیح طور پر ادا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جماعت کے اندر شامل ہوتا ہے اور وہ اللہ اکبر، جس طرح میں نے آپ کو تکبیر تحریمہ کہنے کا طریقہ بتایا ہے، اسی طرح تکبیر تحریمہ کہہ کے رکوع کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچنے سے پہلے ہی امام رکوع سے اٹھ جاتا ہے، تو پھر وہ بندہ اس رکعت کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ وہ اس نماز میں شامل ہو جائے گا لیکن اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی، وہ رکعت اس کو دوبارہ نئے سرے سے ادا کرنی ہوگی۔ اس کے بعد ہے سجدہ۔ سجدہ کرنا بھی فرض ہے۔ عموماً بچے سجدے کے اندر ماتھا لگا دیتے ہیں، ناک اٹھا لیتے ہیں، یا پھر ناک لگائے رکھتے ہیں اور ماتھا اٹھا دیتے ہیں، یا اسی طرح پیچھے سے پاؤں اٹھا دیتے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کروں۔ یہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ 2 پاؤں کی، 2 گھٹنے، کتنی ہو گئی؟ 4، 2 ہاتھوں کی ہڈیاں کتنی ہو گئی؟ 6، اور یہ ناک اور پیشانی کی ہڈی ملا کر یہ ایک ہڈی جو ہے وہ تصور کی گئی ہے۔ اور اس طرح ان 7 ہڈیوں کا زمین پر لگنا یہ فرض ہے۔ اگر ناک اٹھی ہوئی ہوگی تو سجدہ نہیں ہوگا، تو سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر پیشانی اٹھی ہوئی ہے تو سجدہ نہیں ہوگا، جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے، لوگ سجدے میں جاتے ہیں عموماً موبائل فون رنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لوگ سجدے میں ہاتھ اٹھا کر اپنے جیب کی طرف لے جاتے ہیں اور موبائل کو سائلنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس ہڈی کے اٹھ جانے سے 7 ہڈیوں میں سے ایک ہڈی بھی اٹھ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح پاؤں کی کم از کم دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا زمین پر لگانا واجب اور کم از کم 1 انگلی کا لگانا فرض ہے۔ 5 انگلیاں زمین پر لگانا یہ مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے، لیکن کم از کم 3 انگلیاں جو ہے وہ لگانا واجب ہے، لہذا 3 انگلیاں لگانی چاہیے۔ خاص کر کے وہ بچے جو سجدے میں پیچھے سے دونوں پاؤں اٹھا لیتے ہیں اور آپس میں ایسے پاؤں ملا لیتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ ان کا سجدہ ادا نہیں ہوتا اور وہ سجدہ کر کے بھی نماز میں شامل نہیں ہوتے، نماز ان کی نہیں ہوتی، اس لیے اس بات کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ قاعدہ اخیرہ، آخری قاعدہ جو ہے یہ کم از کم اتنی دیر تک بیٹھنا کہ اس میں تشہد پڑھنے کی مقدار بندہ بیٹھا رہے، التحیات عبدہ و رسول تک بندہ پڑھ لے، اتنی دیر تک 3 یا 4 یا 2 رکعت والی کوئی بھی نماز ہے، جتنی بھی رکھتے ہیں ان رکعتوں کو ادا کرنے کے بعد آخر میں جو قاعدہ ہے اس قاعدے کا کرنا یہ فرض ہے۔ 2 رکعتوں والی نماز میں آخری قاعدہ اگر نہ کیا یا 3-4 رکعتوں والی نماز میں آخری قاعدہ نہ کیا، بندہ مغرب کی نماز میں 4تھی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا بغیر قاعدہ کیے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ واپس لوٹ کر، اگر مکمل بھی کھڑا ہو گیا ہے تب بھی واپس لوٹ کر قاعدے کے اندر واپس بیٹھ جائے اور نماز مکمل کرے۔ اور اگر اس نے آخری قاعدہ نہیں کیا اور اس کے بعد اگلی رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب اس کی وہ نماز باطل ہو جائے گی، یعنی قاعدہ اخیرہ چھوٹ جانے کی وجہ سے بندے کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ لہذا آخری قاعدہ جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آخری فرض ہے خروج بسنعہ، یعنی دونوں طرف سلام پھیر کر نماز سے خارج ہونا۔ تکبیر تحریمہ سے نماز میں ہم داخل ہوتے ہیں اور سلام سے نماز سے باہر نکلتے ہیں، اور لفظ السلام کہتے ہی بندہ نماز سے باہر ہو جاتا ہے۔ علیکم بعد میں کہا جاتا ہے، لیکن السلام کہتے ہی نماز سے بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ اور سلام پھیرتے ہوئے دائیں کندھے کے اوپر ایک فرشتہ ہے، بائیں کندھے کے اوپر ایک فرشتہ ہے، پھر دائیں طرف بھی ہمارے نمازی ہیں، بائیں طرف بھی ہمارے نمازی ہیں، پھر امام جو ہے اس کے یا تو بندہ دائیں طرف ہوتا ہے یا بائیں طرف ہوتا ہے، تو لہذا سلام پھیرتے ہوئے یہ نیت کرنی چاہیے میرے دائیں طرف جو فرشتہ ہے اس پر سلامتی ہو، میرے دائیں طرف جو مقتدی ہیں ان پر سلامتی ہو، اور اگر امام دائیں طرف ہے تو پھر دائیں طرف میرے امام پر بھی سلامتی ہو۔ اور اسی طرح بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے بھی یہ نیت کرنی چاہیے کہ میرے بائیں طرف مقتدی، میرے بائیں کندھے پر جو فرشتہ ہے، یا پھر اگر بائیں طرف امام ہے تو امام پر بھی سلامتی ہو۔ اس طرح بندہ نماز سے خارج ہوگا۔ ان تمام فرائض کا صحیح طور پر ادا کرنا ضروری ہے، اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔